چند دن گزرے تھے جب واصف ہمارے گھر شام کے وقت آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ کہنے لگی آؤ آؤ بیٹھو، کیسی طبیعت ہے تمہاری اماں کی؟ کہنے لگا ہاں وہ ٹھیک ہے۔ وہی لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا وہ اماں خالہ کے گھر گئی ہیں، میں ابھی آفس سے آیا تھا، کھانا تو کھا چکا ہوں، چائے کا موڈ ہو رہا تھا، فاطمہ بھی امی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا میں بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں پھپھو آپ بیٹھے ہیں، یشما سے بولے نا وہ چائے بنا دے۔ میں کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی ہوئی اس کی بات سن رہی تھی۔ شاید یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو میں اس کے کہنے سے پہلے اس کے لیے چائے رکھ دیتی۔ میں نے ورشا سے کہا کہ اگر امی چائے کا کہنے آئے تو تم جا کے بنا دینا۔ میری والدہ جیسے ہی کمرے میں آئیں میں ایک کتاب لے کے بیٹھ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی یشما وہ واصف کے لیے چائے بنا دو۔ میں نے کہا میں تو بیزی ہوں، آپ ورشا سے کہہ دیں۔ ورشا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، حالانکہ اس کے ٹیسٹ تھے لیکن پھر بھی وہ اٹھ کے چلی گئی، کیونکہ چھوٹی ہونے کے باوجود وہ میری ہمراز تھی، وہ سب جانتی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی واصف میں نے مچھلی بھی فرائی کر کے رکھی ہے، وہ بھی کھا کے جانا۔ کہنے لگا پھپھو میں اپنے اس رویے سے بے حد شرمندہ ہوں، پتہ نہیں مجھے اس دن کیا سوجی جو میں نے اتنی باتیں سنا دی، آپ کو بھی اور یشما کو بھی، وہ شاید ناراض ہے۔ میری والدہ کہنے لگی نہیں نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو خود بڑی شرمندہ ہوئی، پتہ نہیں یشما نے ایسا کیوں کہہ دیا، حالانکہ میری بیٹی ایسی ہے نہیں۔ خیر اب تو اس کی منگنی بھی ہو گئی ہے، اب اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ اچھا بیٹے ورشا چائے بنا رہی ہے، میں ذرا مغرب کی نماز پڑھ لوں۔ میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ ذرا سی دستک ہوئی اور دروازہ کھلا۔ سامنے واصف کھڑا تھا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ یوں میرے کمرے میں آ جائے گا۔ کہنے لگا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے اندر آیا، دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ جس بیڈ پہ میں بیٹھی تھی وہیں پہ فاصلہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ناراض ہو مجھ سے؟ میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کہہ دیا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں، بس مجھے لگا کہ شاید جعفر سے زیادہ آپ کا رشتہ میرے لیے اچھا ہے، میں جعفر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں بار بار اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں شاید میں نے اوور ریئیکٹ کر دیا تھا، مجھے لگا شاید میں نے تمہارا دل بہت زیادہ دکھا دیا ہے، مجھے ایکسکیوز کرنا چاہیے۔ سچ بتاؤں یشما تو میں اس دن جذباتی ہو کے شاید بہت کچھ کہہ گیا تھا، گھر جا کے مجھے بہت افسوس ہوا، میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا سچ میں کچھ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا تو پھر مجھے چائے تمہارے ہاتھ کی پینی ہے، پلیز اگر تم چائے بناؤ گی تو مجھے لگے گا کہ تم واقعی اپنا دل میری طرف سے صاف کر چکی ہو۔ میں اٹھ کے کچن میں آ گئی۔ ورشا چائے کا قہوہ بنا رہی تھی، میں نے دودھ ڈال دیا، چائے بنائی، فرائی مچھلی کی پلیٹ بھی ٹرے میں رکھی، ٹرے لا کے باہر واصف کے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگا بیٹھو تم بھی۔ میں نے کہا نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے اسائنمنٹ تیار کرنا ہے۔ بہرحال میں کمرے میں آ گئی، وہ چائے پی کے جا چکا تھا۔ میں نے لفظوں سے یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، لیکن شاید ایک لڑکی میری کیفیت کو سمجھ سکتی ہے جو اس تکلیف سے گزری ہو۔ چند روز بعد میری ممانی آئی، کہنے لگی میری سب سے چھوٹی بہن کی شادی ہے، تو امی سے کہنے لگی تم بھی ضرور آنا اور آپ سب لوگ آنا۔ میں شاید عام حالات میں نہ جاتی، لیکن اب میں سوچ چکی تھی کہ میں جاؤں گی اور خوب تیار ہو کے جاؤں گی، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ میں شادی پہ بھی گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ بارات پہ واصف کی نظریں مجھی پہ ٹکی ہوئی تھی، لیکن میں نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ورشا بار بار کہہ رہی تھی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، میں آپ کی تصویر جعفر بھائی کو لازمی بھیجوں گی، اور میں اسے ڈانٹ رہی تھی کہ ورشا دیکھو بدتمیزی نہیں کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے تصویر بھیجنے کی۔ تبھی واصف ورشا کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، جب سے آپ ہی کی منگنی ہوئی ہے بہت نخرے دکھانے لگی ہیں، اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ آپ بتائیں واصف بھائی، کیا جعفر بھائی کا حق نہیں ہے کیا آپ ہی کو دیکھنے کا؟ دیکھیں نا کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ شاید واصف کو جیلس کروانا چاہ رہی تھی۔ واصف کہنے لگا جب وہ نہیں چاہتی تو کیوں بھیج رہی ہو؟ کہنے لگی یہ تو ویسے ہی ناشکری ہیں،
اتنی محبت کرتے ہیں جعفر بھائی آپ ہی سے، اور یہ نہ تو فون پہ بات کرتی ہیں، نہ کبھی تصویر بھیجتی ہیں، نہ کبھی کوئی تحفہ بھیجتی ہیں، حالانکہ وہ کچھ نہ کچھ چچی کے ہاتھ بھیجتے رہتے ہیں۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار مجھے پھر اپنے گھر پہ واصف کی آواز سنائی دی۔ میں کمرے میں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی روٹین کی ڈائری نکالی جس میں واصف سے کتنی محبت کرتی تھی وہ سب میں نے لکھا ہوا تھا۔ شاعری بھی بہت کی تھی۔ جان بوجھ کے وہ کتاب میں نے اپنے رائٹنگ ٹیبل پہ رکھ دی۔ اب وہ کمرے میں آ جایا کرتا تھا، ساتھ ہی میں پیپر لے کے اس پہ اسائنمنٹ بنانے لگی۔ وہ کمرے میں آ گیا، کہنے لگا کیا کر رہی ہو، بیزی ہو؟ میں نے کہا ہاں، وہ میں اسائنمنٹ بنا رہی تھی، کل سبمٹ کروانا ہے۔ کہنے لگا اچھا، میں تو چائے پینے آیا تھا۔ میں نے کہا ہاں تو میں بنا دیتی ہوں، بس یہ کر لوں کمپلیٹ، 2 منٹ۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہو، لاؤ مجھے دو، دکھاؤ میں کر دیتا ہوں۔ اس نے پیپر میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری ڈائری ضرور دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ سے ہو تو کر دیجیے گا ورنہ رہنے دیجیے گا، میں بس 2 منٹ میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد میں چائے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی تو وہ اسائنمنٹ کے اوپر پین رکھے میری ڈائری کو کھول کے پڑھ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں بے حد پرسکون ہوئی۔ پھر میں کمرے میں آئی، چائے رائٹنگ ٹیبل پہ رکھ کے جلدی سے اپنی ڈائری چھین لی۔ وہ بری طرح سے چونکا، جیسے کسی ٹرانس سے باہر آیا ہو۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ یہ میری پرسنل ڈائری ہے، بنا اجازت آپ کو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا، آپ نے کیوں پڑھی ہے یہ؟ میں کچن میں گئی، چولہا جلایا اور ڈائری اس کے اوپر رکھ دی۔ وہ میری توقع کے عین مطابق میرے پیچھے آیا۔ چولہے پہ ڈائری کو جلتے ہوئے دیکھا تو تیز قدموں سے میرے پاس آیا۔ جلتی ہوئی ڈائری کو اس نے ہاتھ سے پکڑ کے بجھانا شروع کر دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، میری ڈائری واپس کریں۔ کہنے لگا کیوں جلا رہی ہو یہ؟ میں نے کہا اسے جل جانا چاہیے، اور پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سچ ہے جو میں نے لکھا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں آنسو بہانے لگی۔ کہنے لگا جھوٹ ہے تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگا میں نے شاید بہت جلد بازی میں بہت کچھ غلط کہہ دیا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی حسین ہو۔ میں نے کہا آپ کو کیا صرف میرا بظاہر حسن نظر آیا؟ آپ نے کبھی؟ یہ کہہ کے میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا میری ڈائری واپس کریں، لیکن وہ اسٹو بند کر چکا تھا۔ کہنے لگا یہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ میری ڈائری لے کے وہ جا چکا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ رات کو بیٹھ کے میں نے آخری صفحات لکھے تھے، لیکن تاریخیں پرانی ڈال دی تھیں۔ بہرحال میں مطمئن تھی۔ بس میں نے ایک واٹس ایپ میسج بھیجا تھا کہ آپ اچھا نہیں کر رہے، خدا کے لیے ڈائری کو پڑھے بغیر جلا کے یا پھاڑ کے پھینک دیجیے گا، کیونکہ بالکل بے معنی ہے۔ ساتھ میں نے رونے والا ایموجی بھی بھیج دیا تھا۔ اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں رات کو بڑی پرسکون نیند سوئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ آج ضرور آئے گا۔ رات بھر میری ڈائری پڑھتا رہا ہوگا اور رات بھر جاگتا رہا ہوگا۔ شام کو اپنے اسی مخصوص ٹائم پہ واصف ہمارے گھر آ گیا۔ ورشا سے جائے گا کہہ کے میرے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ یشما، یشما، اس نے مجھے 2 بار پکارا۔ میں نے بازو اپنی آنکھوں سے ہٹایا، بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں نے کہا آپ یہاں؟ آپ میری ڈائری بھی پڑھ چکے ہیں۔ میں آپ سے شاید نظر بھی نہیں ملا سکتی۔ آنسو تو میں فوراً سے اپنی آنکھوں میں لے آتی تھی۔ کہنے لگا شرمندہ تو میں ہوں، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، کاش یہ ڈائری پہلے میرے ہاتھ لگ جاتی تو بہرحال تم کسی اور کی تو نہ ہوتی۔ پہلی بار میں نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ پچھتا آ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ ان باتوں کو چھوڑیں، آپ پلیز میری ڈائری پھاڑ کے پھینک دیں ورنہ میں پریشان رہوں گی۔ اگر کسی اور نے میری ڈائری دیکھ لی تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا باتیں پھیلائے گا، پلیز، میں نے ملتجی لہجے میں کہا۔ وہ کہنے لگا تمہاری ڈائری میرے پاس ایک قیمتی اثاثے کی طرح محفوظ ہے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگے گی، بائی گاڈ۔ وہ کہنے لگا کچھ ہو نہیں سکتا، میں جانتا ہوں تم اپنے کزن جعفر کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے کہا نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔
کہنے لگا نہیں ہو سکتا ہے، میں امی سے بات کرتا ہوں، وہ تمہارا رشتہ مانگیں گی۔ میں نے کہا ممانی کو پتا ہے کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے، وہ نہیں مانیں گی۔ کہنے لگا میں منا لوں گا، تم بس یہ بتاؤ کہ میرا رشتہ آیا تو کیا تم اسے ایکسیپٹ کر لو گی؟ میں نے کہا ابھی ایسا کچھ مت کیجیے گا پلیز، یہ نہ ہو کہ آپ کو پھر سے اپنے فیصلے پہ پچھتانا پڑے۔ میں نے اسے فی الحال ممانی کو رشتے کے لیے بھیجنے کے لیے منع کر دیا، لیکن وہ روزانہ مجھے فون کرنے لگا، مجھ سے باتیں کرنے لگا، میں بھی اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اب مجھے وہ سب کچھ کہتا تھا جو میں اس کے منہ سے اپنے لیے سننا چاہتی تھی۔ رات کو جب واصف کی کال آئی تو ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، آپ مجھ سے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے لگا دیکھو اب یہ چچا کے رشتے کو جتنی جلدی ختم ہو سکے کر دو، کیونکہ امی مجھے بار بار شادی کے لیے اصرار کر رہی ہیں، اور فیضان کی بھی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، وہ بھی واپس آنا چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جاب بھی اسے باہر ہی کرنی ہے، اس لیے جب وہ آئے گا تو میری شادی دیکھ کے دوبارہ جرمنی جائے گا۔ اور امی کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، کہہ رہی ہیں کہ اگر تم نے ایک ہفتے کے اندر اندر کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا تو وہ خود سے میرا رشتہ طے کر دیں گی۔ میں نے کہا آپ میری مجبوری کو سمجھیں، میں ابھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، میرے والد مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھے تھوڑا وقت دیں۔ کہنے لگا تمہارا وقت کہیں میری جان نہ لے لے۔ میں نے کہا ایسے تو نہ کہیں۔ کہنے لگا تو پھر جلدی کرو نا، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، تمہارا کون سا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، بس ایک منگنی ہوئی ہے نا، بلکہ وہ بھی باقاعدہ طور پہ نہیں ہوئی، صرف رشتہ پکا ہوا ہے۔ اگلے روز میری چچی آ گئی، کہنے لگی بھابھی اب ہم منگنی کی رسم کرنا چاہتے ہیں، ویسے بھی میری کینیڈا والی بہن بھی آئی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ جعفر کی منگنی دیکھ کے ہی جائے گی۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں چلو ٹھیک ہے، کسی دن بنا لو پروگرام، ہم نے گھر ہی میں تو منگنی کی رسم کرنی ہے۔ کہنے لگی ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جعفر بھی آئے گا اس بار ساتھ، اور وہ اپنے ہاتھ سے یشما کو انگوٹھی پہنائے گا، اور کل میں اس کی منگنی کا جوڑا اور دوسرا سامان بھی لے آؤں گی۔ میری والدہ کہنے لگی تمہارے بھائی صاحب نے بہت اعتراض کرنا ہے، اور پھر یشما کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہ خود بھی اپنے باپ جیسی ہی ہے، اس چیز کو پسند نہیں کرے گی۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، اگر جعفر کی یہی خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور امی آپ پلیز ابو سے بھی کہہ دیجئے گا، جب سامنے والا اتنی چاہت دکھا رہا ہے تو ہمیں اتنا زیادہ خود غرض نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اتنا اصول پسند ہونا چاہیے۔ میری والدہ میرے جواب پہ حیران تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں جعفر کو گھاس تک نہیں ڈالتی۔ میں نے رشتہ قبول کیا ہے تو کس دل سے کیا ہے یہ بھی وہ جانتی تھیں، حالانکہ میرے باپ کو اتنا کوئی خاص اعتراض بھی نہیں تھا۔ چچی خوش ہو گئی، کہنے لگی آج تو میری بچی نے میرا دل خوش کر دیا، جیتی رہو خوش رہو، پتہ ہے جب جعفر کو بتاؤں گی تو بھنگڑے ڈالنا شروع کر دے گا، بہت چاہتا ہے تمہیں۔ بہرحال چچی جا چکی تھی۔ جب میری منگنی کے لیے دعوت نامہ میری والدہ نے ممانی کو دیا تو واصف فون پہ مجھ پہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا یہ کیا ہے، تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا دیکھو بڑی مشکل سے اپنے اندر حوصلہ پیدا کر رہی ہوں، میں منگنی والے دن سب کے سامنے انکار کر دوں گی، میں کہہ دوں گی کہ مجھے جعفر سے نہیں تم سے محبت ہے، لیکن اس وقت تم نے میرا ساتھ دینا ہوگا، کہنا ہوگا کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، دیکھو دھوکہ تو نہیں دے جاؤ گے نا مجھے۔ کہنے لگا میں نہیں دوں گا، لیکن تم اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہی ہو، سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہو گی تو کتنی بری بات ہو جائے گی، تم پھپھو سے بات کرو، پھپھو سے کہو کہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں وہ نہیں ہٹے گا، اسے لگتا ہے کہ اگر رشتے سے انکار ہوا تو میرے والدین کی مرضی سے ہوگا، میری مرضی سے نہیں، میں فون پہ اس سے کہوں گی تو بھی اسے یقین نہیں آئے گا۔ دیکھو دل جب بہت زور سے ٹوٹتا ہے نا تو انسان کو سچائی ریئلائز ہوتی ہے، جب سب کے سامنے اسے انکار کروں گی تو اسے ریئلائز ہوگا کہ واقعی میں اس سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگا اسے کتنا برا لگے گا۔ میں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے آپ دستبردار ہو جائیں، میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں ہرگز بھی نہیں، ٹھیک ہے
تمہیں یہ بہتر لگتا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ آئیے گا ضرور۔ کہنے لگا ہاں میں آؤں گا، تم بے فکر رہو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز میری چچی سامان لے کے آئیں، میں نے جوڑا بھی پہنا، تیار بھی ہوئی، بلکہ بیوٹیشن سے تیار ہوئی، اور میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پہلی بار میں نے اپنے موبائل سے تصویر کھینچ کے جعفر کو بھیجی۔ وہ حیران ہو رہا تھا، میسج کرنے لگا، کہنے لگا اتنی بڑی عنایت مجھ پہ کر دی، مجھے لگ رہا ہے میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میں نے ہنسنے والا ایموجی بھیج دیا۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ باقی کے مہمان بھی آ چکے تھے، مجھے صرف واصف کا انتظار تھا۔ آج اس کا ادھار مجھے واپس کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آیا، بالکل تیار ہو کے آیا تھا، اچھا لگ رہا تھا، بہت خاصا ہینڈسم تھا۔ شاید میری نظریں آج بھی اسے اتنا ہی پسند کرتی تھیں۔ دل بدل گیا تھا لیکن شاید نظریں نہیں بدلی تھی۔ بہرحال اس کو شاید اس بات کا انتظار تھا کہ میں اب انکار کروں گی۔ سب نے مجھے اور جعفر کو مٹھائی کھلائی، پھر منگنی کی رسم شروع ہوئی۔ جعفر نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اب میں نے ایک نظر واصف کو دیکھا اور اپنا ہاتھ جعفر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا فلاور بوکے گرا تھا۔ جعفر مجھے انگوٹھی پہنا چکا تھا، پھر میں نے بھی اسے انگوٹھی پہنا دی۔ وہ پتھر آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ مبارکباد دینے لگے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کو سب مہمان جا چکے تھے۔ میں سو رہی تھی جب مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے بڑی مضبوطی سے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی آنکھیں کھول کے دیکھیں تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ